اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ مشرکین مکہ سے خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ قرآن مجید ہم نے اتاری ہے، یہ قرآن مجید ہم نے اتارا ہے جو بابرکت ہے، تم اس کا اتباع کرو اور اس کی مخالفت سے بچتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور قرآن اس لیے بھی اتارا ہے کہ کل جا کے تم یہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 کتابیں اتاری گئی تھی اور اس کے پڑھنے سے تو ہم پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا پھر تم یہ کہو کہ اگر ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب اترتی تو ہم بھی ہدایت پہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو بہانے ہو سکتے تھے ان تمام بہانوں کو ختم کر دیا، ان تمام علتوں کو ختم کر دیا۔ آج جن آیتوں کو پڑھا ہے ان میں پہلی آیت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اوپن کر دیا کہ یہ لوگ بالکل ایمان میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کے ایسے حالات کو بیان کیا جن حالات سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ ایمان میں داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح کی ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك۔ کیا یہ لوگ اسی بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب ان کے پاس آ جاوے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائے؟ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔
جس دن آپ کے رب کی نشانی آ جائے گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ہے، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر نہیں کی ہے، کوئی عمل نہیں کیا، عمل نیک نہیں کیا۔ قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرون، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے ان کو کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ تو صرف اسی کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس پہنچے، یا تمہارا رب ان کے پاس پہنچے، یا تمہارے رب کی کوئی نشانی پہنچے۔ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگرچہ جبائی کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں ہے، لیکن ضمیر ہے وہ کفار مکہ ہی کی طرف ہے۔ جبائی کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن اوپر سے جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہی بتلا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ حل جو یہاں استعمال ہوا ہے، حل کے معنی کیا، تو یہ لفظ حل کیوں استعمال ہوا؟ اکثر و بیشتر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ استفہام انکاری ہے، لیکن رضی کا کہنا یہ ہے کہ یہ تقریر ثابت کرنے کے لیے ہے۔ جمہور کا قول پہلے کا ہے۔ هل ينظرون الا، یہ لوگ جو کہ قرآن مجید نازل ہو گیا، واضح نشانیاں آ گئی اور حق بھی کھل کر سامنے آ گیا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اب ایمان کب لائیں گے؟ ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں گے تب ایمان لائیں گے، یا تمہارا رب جائے گا ان کے پاس تب؟ جیسا قیامت میں ایسا ہوگا، جب حساب ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے، یا یہ کہ اپنے رب کی کوئی بڑی نشانی کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بقول امام رازی کے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جاوے، یعنی فرشتے آ جائیں، یا رب ذوالجلال آ جائیں، یا حق تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی جو حد تھی، ہدایت کی جو حد تھی وہ پوری ہو چکی، انبیاء تشریف لائے، شریعتیں اتری، کتابیں آئی، حتیٰ کہ آخری کتاب قرآن مجید بھی آ چکا، تب بھی یہ نہیں مانتے، تو شاید اب یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ خود آ جائے، یا فرشتے آ جائیں، یا قدرت کا کوئی بڑا نشان ظاہر ہو جاوے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کس طرح آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا آنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بیان کرتے ہوئے علامہ آلوسی نے لکھا کہ
ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ اور مقاتل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدلی کے سائے میں جس طرح خبر دی گئی ہے اس طرح سے حق تعالی شانو تشریف لائیں گے، یا جس طرح سے ارادہ ہوگا اس شان سے اللہ تعالیٰ تشریف لائیں۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد اللہ کا حکم عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب کا حکم آ جائے اس کے انتظار میں، یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق ان کے بارے میں قتل کرنے کا حکم آ جائے اس کے انتظار میں ہے۔ اور چوتھی بات امام علامہ آلوسی نے لکھی کہ اس سے مراد قیامت کی جتنی نشانیاں ہیں وہ سب آ جائے جس سے ان کی ہلاکت ہو جائے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے مکہ والوں کی جو باتیں تھیں اس کو نقل کیا ہو، جیسے کہ امام راضی کی رائے ہے کہ کفار کا جو عقیدہ تھا اور ان کی جو باتیں تھیں اسی کو یہاں نقل کیا گیا ہے، یا یہ کہ آنے سے دوسرے معنی جیسے کہ علامہ آلوسی نے بیان کیے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل میں یہ سب باتیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ آنا جانا یہ تو حضرت انسان کا تو سمجھ میں آتا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کا آنا جانا کیسے ہوگا؟ تو اب اس کو اپنے ہی معنی میں رکھا جائے کہ تیرا رب آ جائے، یا یہ کہ یہ دوسرا معنی لیے ہوئے ہے مجازی معنی جس کو کہتے ہیں، تو پھر عذاب بھی ہو سکتا ہے، قتل کا حکم بھی ہو سکتا ہے، دوسرے جتنے معنی بیان کیے وہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائے۔ اب یہ نشانیاں کیا ہے؟ تیرے رب کی بعض نشانیاں، بعض حضرات نے تو فرمایا کہ جو قیامت کی نشانیاں ان میں سے بعض مراد ہے۔ احادیث شریفہ کے اندر کئی روایتیں ہیں اس بات پر کہ قیامت سے پہلے پہلے نشانیاں آئے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بطور دھمکانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے لیے بطور دھمکی کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے دھمکی ہے، یا اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے جھٹلانے والے ان کے لیے دھمکی ہے، اور اسی طرح سے جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک، کیا یہ صرف اسی کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ فرشتوں سے مراد کون ہے؟ روح قبضہ کرنے والے فرشتے اور ان کی جو ٹیم ہے وہ آ جائیں، جیسے کہ علامہ آلوسی نے لکھا ہے روح قبضہ کرنے والے فرشتے آ جائے اس کا انتظار ہے، یا یہ کہ تیرا رب آ جائے وہ قیامت میں ہوگا کہ اس قیامت کا انتظار کرتے ہیں۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض آیتیں آ جائے اس کا انتظار ہے۔ اور جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائے گی تو اس نفس کو اس کا ایمان نہیں نفع دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے پہلے سے کوئی توبہ نہیں کر لی تھی۔ یہ قیامت سے پہلے کے بارے میں، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بقول حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ روایت نقل کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها،
قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، جب لوگ سورج کو دیکھیں گے تو جو بھی لوگ زمین کے اوپر ہوں گے وہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے۔ فَلِذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، وہ ایمان لے آئیں گے لیکن ایمان ان کو نفع نہیں دے گا۔ جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں ان کو ان کا ایمان نفع دے گا، یا جو پہلے سے توبہ کر چکے ان کی توبہ ان کو فائدہ دے گی۔ جو توبہ نہیں کیے ہیں ان کو یہ دیکھ کر توبہ کریں گے تو توبہ بھی نفع نہیں دے گی، یہ حالات دیکھ کر ایمان لائیں گے ان کا ایمان بھی نفع نہیں دے گا۔ اور ایک روایت دیکھیے، حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ نکل جائے گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان نہیں نفع دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، یا یہ کہ اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، یا توبہ نفع نہیں دے گی جس نے اپنے ایمان کے اندر توبہ کر لی تھی، نہیں کی تھی تو نفع نہیں دے گا۔ ایک طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے نکلنا، دوسرا دجال کا نکلنا، ودابۃ الارض، زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، ہاں بات کرے گا لوگوں سے، یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے اس کو نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، اور ایک روایت میں دھوئیں کا بھی تذکرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها قبل منه، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدری این تذهب الشمس اذا غربت، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورج جب ڈوب جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ قلت لا ادری، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا تنتہی دون العرش فتخر ساجدتا ثم تقوم، یہ سورج عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، پھر سجدے میں گر جاتا ہے یہ سورج، پھر کھڑا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ ارجعی، چلے جاؤ، فیوشک یا ابا ذر، ابو ذر قریب ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ ارجی من حیث جئتی، جہاں سے تو آئے، یہ سورج تو جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ غروب ہوا تھا تو مغرب میں تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہیں سے نکل، ادھر جانے کا حکم ہے تو مغرب میں تھا تو مغرب میں چلا جائے گا۔ سورج ہمیشہ اللہ کی، سورج اور چاند یہ دونوں اللہ سے اجازت لیتے ہیں اور اجازت لے کر نکلتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہی تو ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ ایک اور تفصیلی روایت ہے جس کے اندر قیامت کی کئی نشانیوں کو بیان کیا، اور اکثر مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائے، اپنے کمرے سے جھانکا آپ نے ہماری طرف، ہم لوگ قیامت کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آیات، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 10 نشانیوں کو تم دیکھ لو گے۔ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، والدخان، دھوئیں کا نکلنا، والدابہ، زمین سے جانور چوپائے کا نکلنا، اور خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا نکلنا، نزول عیسی بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، دجال کا ظاہر ہونا، اور 3 خسف ہوں گے، زمین میں ڈھسنے کا پایا جائے گا 3 جگہ پر، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیرۃ العرب، ایک تو مشرق کے اندر ایسٹ کے اندر ڈھسنا پایا جائے گا، اور ایک ویسٹ کے اندر
اور تیسرا جزیرۃ العرب کے اندر وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ تَسُوقُ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ، اور وہ آگ جو عدن کی گہرائی سے، عدن کے اندر سے نکلے گی، لوگوں کو جمع کر دے گی، لوگوں کو لے کر جائے گی، اور لوگ جہاں پر رات گزاریں گے وہاں وہ رات گزارے گی۔ وَتَقِيلُ مَا حَيْثُ قَالُوا، جہاں یہ لوگ قیلولہ کریں گے، جہاں آرام کریں گے وہاں یہ بھی جائے گی۔ یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے۔ اور ایک روایت ہے، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبہ لا یغلق حتی تطلع الشمس من، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ کھول کے رکھا ہے جس کی چوڑائی 70 ایئرس تک کی ہے، وہ توبہ کے لیے ہے، وہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج ادھر سے طلوع ہو جائے، مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ الغرض حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روایتیں نقل کی ہیں، اور ایک روایت جس کو مروان سے نقل کیا ہے کہ عمرو بن جریر فرماتے ہیں کہ 3 مسلمان مروان کے پاس مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مروان سے یہ بات سنی، وہ آیات کے بارے میں، نشانیوں کے بارے میں کچھ بیان کر رہے تھے، تو کہا کہ سب سے پہلے دجال نکلے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ عبداللہ ابن عمرو کے پاس، اور وہ لوگ گئے، عبداللہ بن عمرو کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں بلکہ گئے، اور انہوں نے جو بات سنی تھی مروان سے وہی بات ان کے سامنے پیش کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لم یقل مروان شیئا، مروان نے کچھ نہیں کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلی جو نشانی ہوگی وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، نکلے گا، اس کے بعد چوپائے کا چاشت کے وقت نکلنا، ان میں سے جو کوئی بھی ہوگا پہلا، اس کے بعد فوراً دوسرا ہو جائے گا، دونوں میں سے جو بھی پہلا ہوگا، مطلب کہ یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا اور کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہے تھے کہ مجھے یاد ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو نکلے گا وہ سورج نکلے گا، طلوع ہوگا مغرب سے، وہ اس طرح سے کہ جب بھی سورج ڈوبتا ہے عرش کے نیچے آ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے واپس جانے کی اجازت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس جانے کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا کہ وہ مغرب سے طلوع ہو تو وہ اسی طرح سے سجدے میں جائے گا اور اجازت مانگے گا سورج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، پھر دوبارہ واپسی کی اجازت چاہے گا، اس کو پھر کوئی جواب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ چلا جائے گا جتنا اللہ چاہے گا، اور وہ جان لے گا کہ اگر اس کو اجازت واپسی کی ملی تو مشرق کو نہیں پا سکے گا، عرض کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مشرق تو بہت دور ہے، ما بعد المشرق من لی بالناس۔ جب یہ سب حالات ہو جائیں گے، یہاں تک کہ افق گویا کہ ایک طوق بن جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے گا واپسی کی، تو سورج کو کہا جائے گا کہ تو جہاں سے آیا تھا وہیں سے طلوع ہو، لوگوں کے سامنے وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ الغرض بڑی تفصیلات ہے، بہت ساری روایات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اذا خرج اول الآیات طرحت الاقلام وحبست الحفظہ وشہدت الاجساد علی الاعمال، جب پہلی نشانی نکل جائے گی تو قلم بھی پھینک دیے جائیں گے، حفظہ بھی روک دیے جائیں گے، اور جسم اعمال کے اوپر گواہ بن جائیں گے۔ یہ ہے ساری باتیں، یہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا
جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آ جائے گی. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ وہ ایک نشانی جو ہے وہ سورج کا بجائے مشرق میں نکلنے کے مغرب سے نکلنا ہے. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت نقل کی جس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلے گا. فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ. جب سورج طلوع ہوگا مغرب سے، لوگ دیکھیں گے سب کے سب ایمان میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ایمان نفع نہیں دے گا. کیوں نفع نہیں دے گا؟ علامہ آلوسی نے اس کی وجہ لکھتے ہوئے بیان کیا کہ ایمان کا نفع نہ دینے کا سبب یہ ہوگا کہ جب عالم علوی کے اندر یعنی آسمان کے اوپر چینجنگ دیکھ لی جائے گی، جس سے ایک یقینی علم حاصل ہو جائے گا، اور یقینی علم حاصل ہونے کی وجہ سے ایمان بالغیب چلا جائے گا. بندوں کو مکلف کیا ہے ایمان بالغیب کا. ایمان بالغیب کا کیا مطلب؟ میں نے نہ خدا کو دیکھا ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے. تو گویا کہ ان سین پر ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور ان سین پر ایمان یہی مطلوب ہے. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. قرآن مجید ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. تو مقصود ایمان بالغیب ہے. اب جب اللہ کے نبی کی فرمائی ہوئی بات قیامت کی 9 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی نشانی آسمان کے اوپر دکھائی دی، تو پھر ظاہری بات ہے غیب نہیں رہا، یہ تو مشاہدہ ہو گیا، کلیئرلی دیکھ لیا. تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ کسی آدمی کی روح نکل رہی ہے اور گلے کے پاس آ گئی روح، اب کہتا ہے کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، جیسے فرعون نے کیا تھا کہ وہ روح نکل رہی تھی، کہہ رہا ہے کہ میں اب ہارون اور موسیٰ کے رب کر ایمان رکھتا ہوں. کہا نہیں، اب نہیں، وہ وقت چلا گیا. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ایسا ہی ہے. سورج کو جب مغرب سے دیکھ لیا، اب بڑی تفصیلات اس میں لکھی. علامہ آلوسی نے بہت سارے صفحات اس میں خرچ کیے، اور اس میں انہوں نے بتلایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 رات تک اس طرح سے ہوگا، لیکن صحیح بات جو معتبر روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس طرح سے ہوگا. سورج نکلے گا مغرب سے اور آدھے تک آئے گا اور پھر واپس چلا جائے گا. یہ تو ہوگا، اور پھر نارمل ایسٹ سے نکلنے لگے گا. سوال یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ایمان لائیں گے تو اس ایمان کا اعتبار ہوگا کہ نہیں؟ سورج کو دیکھ کر فوراً ایمان لائیں گے، کہا کہ اس کا تو اعتبار نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ایمان لائیں گے تو بلقینی کے حوالے سے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ ایمان اور توبہ قبول نہ ہونے کا جو حکم ہے وہ آفتاب کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کے وقت ہوگا. یہ آخر زمانے تک باقی نہیں رہے گا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد یہ حکم بدل جائے گا اور ایمان و توبہ قبول ہونے لگیں گے. یہ انہوں نے لکھا ہے. امام قرطبی نے تذکرہ کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہی نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مغرب کی طرف سے جب آفتاب طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد دنیا 120 سال تک قائم رہے گی. 120 سال تک. تو تفصیل اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، وہ لوگوں کو دعوت دیں گے ایمان کی طرف، لوگ ایمان قبول کریں گے،
پوری دنیا میں نظام اسلام رائج ہوگا، ظاہر ہوگا کہ اس وقت ایمان اگر قبول نہ ہو تو پھر یہ دعوت اور لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا کیا ہوگا؟ اسی کو سامنے رکھ کر بعض علماء یہی، جیسے کہ علامہ بلقینی نے لکھا اور علامہ آلوسی بغدادی نے بھی یہی اختیار کیا کہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہونے کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے کافی زمانے بعد میں ہوگا، اور اسی وقت دروازہ توبہ کا بند ہوگا۔ اور علامہ بلقینی نے یہ فرمایا کہ ایمان اور توبہ قبول اس وقت نہ ہو لیکن بعد میں ہو جاوے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت کریمہ میں اگرچہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ جس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی وہ کون سی نشانی ہے۔ یہاں تو یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانھا، ایک نشانی بتلائے، وہ کون سی نشانی ہے؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد آفتاب کا مغرب سے نکلنا ہے۔ سوال یہ تھا قرآن مجید نے کیوں اس کو اوپنلی نہیں بتلایا؟ اس کا جواب کہ تفسیر بحر محیط کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قرآن مجید نے اس جگہ ابہام ہی اس لیے رکھا کہ غافل انسان کو چونکانے میں زیادہ مفید ہے۔ ہر نیا واقعہ جو پیش آئے گا تو اس سے وہ تنبیہ لیتا رہے گا اور توبہ میں جلدی کرتا رہے گا۔ اور یہ مبہم رکھنا اور اجمال کے ساتھ رکھنا کہ ایک آیت کا انتظار ہے، وہ آیت آ جائے گی تو پھر ایمان نفع نہیں دے گا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس طرح پورے عالم کے لیے مغرب سے آفتاب طلوع ہونے پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اسی طرح اس کا ایک نمونہ ہر ایک انسان کے لیے شخصی طور پر توبہ کے منقطع ہو جانے کا اس کی موت کے وقت پیش آتا ہے۔ یہ بھی ہے، قرآن میں ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور توبہ قبول نہیں ان لوگوں کی جو برے اعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ روح نکلنے کے وقت جب سانس آخری ہو اس وقت بھی چونکہ فرشتے موت کے سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے یہ صورتحال بھی اللہ کی طرف سے ایک اہم نشانی ہے، اس لیے آیت مذکورہ میں جو بعض آیات ربک ہے اس میں وہ بھی آ سکتا ہے، موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ نشانیاں جو قیامت کی ہیں، مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام کے اوپر اس کو مجمل رکھا اور پوشیدہ رکھا، وہ کون سی نشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانھا خیرا، جس دن وہ نشانی آئے گی، تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان نہیں، اس نفس کو اس کا ایمان نہیں نفع دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہیں کی تھی۔ علامہ آلوسی نے اس مقام کے اوپر اہل ہیئت کے طرف سے ایک بات لکھی کہ وہ لوگ اہل ہیئت اور ان کے ہم خیال لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ محال ہے، اور انہوں نے فلکیات کی بات تفصیل کے ساتھ لکھی، لیکن آج کے زمانے کے اندر تو سائنٹسٹ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سورج کو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ وہ بجائے ایسٹ کے ویسٹ سے نکلے گا، بلکہ اب تو اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ بعض مسلم سائنسدانوں نے تو تاریخ مہینے کے ساتھ اور سال کے ساتھ بتلا دیا
کہ اب کچھ سالوں کے اندر سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کی تاریخ کو اور اس کے وقت کو، تو وہی جانتے ہیں، لیکن پہلے بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کسی کو وقت سے پہلے اس کا انکار کر دینا، تردید کر دینا، یہ بھی صحیح نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کے دور میں لوگ دعوے بھی بہت زیادہ کرنے لگے ہیں۔ بھئی سمجھاؤ احادیث کی روشنی میں، اس طرح سے لوگوں کو کہہ دینا کہ اب اتنے ہی سال باقی ہے اور قیامت آنے والی ہے، اس کا تو کسی کو حق نہیں ہے۔ ہاں نشانیاں بتلا سکتے ہیں، اور کسی نشانی کو آپ ایگزیکٹلی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نشانی آ گئی۔ ہاں جب سورج نکلے گا غروب سے مغرب سے تو وہ تو پتہ چل جائے گا، سبھی دیکھ لیں گے۔ خیر تو دور بہت ہی ایک نازک دور ہے، جس کے اندر ہر ایک اپنی اپنی بات کو منوانے کے لیے الگ الگ قسم کے دعوے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ایک نشانی وہ ظاہر ہو جائے گی تو اس جان کو جس نے اس سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھا اس کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ ہاں جو ایمان لا چکا تھا مگر عمل نیک نہیں کیے تھے تو اب اس کے لیے توبہ کرنا، یہ سوچنا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نیک عمل کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ کافر اپنے کفر سے یا فاسق اپنے فسق و معصیت سے اگر سورج کے نکلنے کے بعد توبہ کرنا چاہے گا تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ ان کو فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی تم ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہو کہ یہ سب چیزیں آ جاویں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ خیر بہتر تم ان چیزوں کے انتظار میں رہو، اور مسلمان نہیں ہوتے تو مت ہو، ہم بھی ان امور کے منتظر ہیں۔ اس وقت تم پر مصیبت پڑے گی اور ہم مومن انشاءاللہ نجات پانے والے ہوں گے۔ علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلاصہ تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ نیک اعمال نہ کرے، برے اعمال کرتا رہے اور گناہوں میں مبتلا رہے، اور اس دن سے توبہ کر کے اعمال نیک شروع کر دے تو وہ توبہ قبول نہیں۔ اس سے پہلے اگر معاصی سے توبہ کرتا تو مومن ہونے کی برکت سے توبہ قبول ہو جاتی۔ تو قبول توبہ، بھئی توبہ کا قبول ہونا یہ بھی نفع ہے، ایمان کا نفع ہے۔ ایک آدمی کافر ہے، وہ ایمان نہیں لاتا اور توبہ کر رہا ہے، تو اس توبہ کا کیا حاصل؟ ایمان تو ضروری ہے۔ تو ایمان جیسے جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی قبول توبہ کے لیے بھی ایمان ضروری ہے، ایمان کا فائدہ ہے۔ تو اس وقت ایمان نے یہ خاص نفع نہیں دیا، اور جب علامت قیامت مانے ہو گئی قبول ایمان و توبہ سے، تو خاص جب قیامت واقع ہوگی تو وہاں تو کہاں ہوگا، وہاں تو فیصلے کی بات ہوگی۔ علامات قیامت کے دیکھ لینے کے بعد ایمان کا اعتبار نہیں اور توبہ کا اعتبار نہیں، تو پھر قیامت کے میدان میں انتظار کس کام کا؟ پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کو دھمکا رہے ہیں، توبیخ کر رہے ہیں، اور مزید دھمکانے کے لیے فرمایا انتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم شیعا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو
جدا جدا کر دیا. وَكَانُوا شِيَعًا اور الگ الگ فرقوں میں ہو گئے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ آپ ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے بری ہیں. انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ باخبر کرے گا ان کاموں سے جس کو وہ کیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ انعام ابھی قریب الختم ہے. اس سورت کے اندر اکثر و بیشتر مضامین مشرکین مکہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. مکہ والوں سے خطاب بھی کیا گیا، ان کے سوال و جواب کو بھی بیان کیا گیا، جس میں ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ صرف قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں منحصر ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے زمانے میں ان کا اور ان کی کتاب و شریعت کا اتباع مدار نجات تھا، آج صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات وہی مدار نجات ہے. عقل سے کام لو اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں کو، غلط راستے کو مت اختیار کرو، ورنہ وہ راستے تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے. یہ باتیں بیان ہوئی. اس آیت کریمہ کے اندر ایک عام خطاب ہے جس میں مشرکین عرب، یہود و نصارہ اور مسلمان سب کے سب داخل ہیں. اس آیت کریمہ میں سبھی کا تذکرہ ہے. ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا. وَكَانُوا شِيَعًا اور الگ الگ جماعتوں میں ہو گئے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو سب داخل ہے اس میں، یہود ہو یا نصارہ ہو یا مسلمان، سب لوگوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھے راستے سے منحرف ہونے والوں کا انجام کیا ہوگا. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو باخبر کرے گا ان کاموں سے جس کو وہ کیا کرتے تھے. اس آیت کریمہ کے اندر غلط راستوں پر پڑنے والوں کے متعلق اول ایک بات یہ بتلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں. پھر ایک وعید شدید یہ بھی سنا دی کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، قیامت کے روز سزا دیں گے. دین میں تفریق ڈالنا اور فرقے بن جانا اس آیت کریمہ میں مذکور ہے. اس سے مراد دین کے اصول کے اتباع کو چھوڑ کر اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق یا شیطانی مکر و تلبیس میں مبتلا ہو کر دین میں نئی نئی باتیں بڑھا دینا، یا دین کی کچھ چیزوں کو پکڑ لینا، دوسری کچھ کو چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں داخل ہے. یہ بہت ہی اہم آیت ہے جس نے صاف بتلا دیا کہ اگر آپ کو صحیح دین کے اوپر رہنا ہے تو رسول اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ نے جو تعلیمات دی ہیں قرآن اور حدیث کی، قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا اور اس کو سمجھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی صورت میں، دونوں کو لے کر چلنا پڑے گا. اس سے ایک بات سمجھا دینا ضروری ہے
کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی یہ سب ایک ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی بنیاد قرآن اور حدیث ہی کو بنایا ہے۔ ہاں، راستہ سب کا ایک ہی ہے، منزل بھی ان چاروں کی ایک ہی ہے، لہذا یہ وکانو شیعہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حضور سے تعلق رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشادات کو سمجھنے میں جو اصول مقرر کیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے جو اصول نکالے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہیں سے لیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے وہیں سے لیا ہے، قرآن اور حدیث سے، لہذا یہ تو اس میں داخل نہیں۔ البتہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چار ہیں وہ کوئی خواہشات اور اپنے خیالات سے نہیں ہے، شیطانی مکر و تلبیس میں مبتلا ہو کر یہ نہیں ہوا ہے، بلکہ دین کی جو آسانی ہے اسی کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل بیان کیے، اور یہ سب فروعات میں اختلاف ہیں۔ خیر، اس آیت کریمہ کے اوپر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، بصیرت عطا فرماوے اور عمل کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔